شرک کی اقسام، ذات میں شرک، صفات میں شرک اور صفات کے تقاضوں میں شرک کی وضاحت فرما دیں۔ سب سے بڑا شرک تو ذات میں ہی ہے، ظاہر ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یا اللہ کے لیے کوئی بیٹا تجویز کرنا یا بیوی تجویز کرنا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس میں ذات کے اعتبار سے ہی توحید کا ذکر ہے۔ صفات میں ظاہر ہے سب سے کریٹیکل مسئلہ تو دعا صرف اللہ ہی سے ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ باقی یہ جو آپ تقاضوں والی بات کر رہے ہیں وہ تو پھر زندگی کے ہر لمحے میں انسان نے اللہ کی پیروی کرنی ہے، جو گیون سرکمسٹانسز ہیں آپ کے اس کے اندر۔ جس طرح سورہ الجاثیہ میں آیا افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ خواہش نفس کی اندھی پیروی کرنا گویا اسے خدا بنانا ہے۔ اسی لیے ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب بھی کہتے تھے کہ دنیا کا ہر گناہ شرک کے شجر خبیثہ کی ہی کوئی شاخ ہے، اور دنیا کی ہر نیکی توحید کے شجر طیبہ کی ہی شاخ ہے، کیونکہ کسی نہ کسی درجے میں انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ وہ والا شرک نہیں ہوتا کہ جو اس کیٹیگری میں فال کرے، یہ ہلکے والا شرک ہے۔ ریاکاری کو بھی شرک اصغر کہا گیا۔ باقی جو تقاضے جو عموماً ہمارے جو وائزین بیان کر رہے ہوتے ہیں، عموماً خلافت کے اوپر جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں، کام تو خیر کوئی تنظیم نہیں کر رہی، خلافت کے اوپر جو وی لاگ ریکارڈ کرواتے ہیں، ہاں ویڈیوز بناتے ہیں، کام تو کوئی نہیں، کام تو ہم کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ خلافت تو یہی ہے نا کہ آپ نے مسلمانوں کو مسلمان بنانا ہے تاکہ ان پہ خلافت قائم ہو۔